قبر کے اندر فائدہ دینے والی دو بہترین چیزوں میں سے ایک قرآن پاک ہے اور ایک صدقہ قبر ہی کے حوالے سے چند اور اعمال ہیں کہ جن کو بجا لانے سے انسان عذاب قبر سے بچ جاتا ہے۔ ان میں سے جو سب سے بڑے دو عمل ہیں، ایک ذکر اللہ یعنی قرآن پاک کی تلاوت اور ایک صدقہ۔ جس طرح سورہ ملک قبر والے کو مرغی کی طرح، جیسے مرغی اپنے بچوں کو آغوش میں لیتی ہے، سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کو آغوش میں لے لیتا، بعین اسی طرح صدقہ بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض روایات اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ عذاب قبر کے اندر پہنچنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو صدقہ ڈھال کی طرح سامنے آ جاتا ہے کہ اس کو عذاب نہ پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس نے مشکل اور مصیبت کے دنوں میں لوگوں کا پیٹ بھرا تھا، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ۔ تم نیکی کی گھاٹی کو کیا سمجھتے ہو؟ نیکی کی معراج کو کیا سمجھتے ہو؟ یا نیکی کے عروج کو کیا سمجھتے ہو؟ نیکی کی معراج، نیکی کا عروج تو یہ ہے کہ اس دن کھانا کھلایا جائے جس دن کوئی بھوکا ہو۔ اور جب اس آیت کے اوپر بندہ غور کرتا ہے تو افطاری کے وقت لوگوں کو کھانا کھلانے کا اجر و ثواب سامنے آتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ بھوک روزے دار کو اس وقت لگی ہوتی ہے۔ اور کیا روٹی کھلا دینے سے وہ روزے دار کے سارے اجر کو لے کے چلا جاتا ہے، اور روزے دار کا جو اپنا اجر ہے وہ روزے دار کا کم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے دار کو بھی پورا اجر ملتا ہے، پورے کا پورا، اور جو کھانا کھلا رہا ہوتا ہے وہ بھی پورے کا پورا اجر لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو تربیت اور ٹریننگ کی تھی صدقے کے حوالے سے مشہور واقعات ہیں، چند ایک کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے اندر آپ کو پتہ اعلان کیا تھا اسلام کمزور ہے، آج اسلام کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر نے یہ اعلان سن لیا اور کہنے لگے میں نے بڑی غور کیا، میں نے بڑا فکر کیا، اور میں نے سوچا آج اسلام کو اگر مال کی ضرورت ہے تو عمر سے آگے کوئی نہیں نکل سکے گا۔ آج عمر اپنی جائیداد کو دو حصوں میں تقسیم کرے گا، آدھا حصہ اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، ہمیشہ کی گزر بسر کے لیے رکھ لے گا، اور آدھا حصہ اسلام کے اوپر نچھاور کر دے گا۔ آدھا حصہ لے کے آئے، کہنے لگے اللہ کی قسم یہ وہ آخری دن تھا، یہ وہ آخری دن تھا جس دن عمر نے یہ خواہش کرنا چھوڑ دی کہ کبھی عمر ابو بکر سے بھی آگے نکل سکتا ہے۔ کیا دیکھا، ابو بکر اپنی کل جائیداد لے کے رسول اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور رسول اللہ پوچھتے ہیں ابو بکر کچھ چھوڑ کے بھی آیا یا نہیں؟ اللہ کے رسول گھر میں آپ کی محبت بھی موجود ہے، اللہ کے اوپر ایمان بھی موجود ہے، چھوڑنے کی اور کیا ضرورت ہے؟ سب کچھ جو کچھ تھا لے کے آگے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے اوپر شدت سے اعلان کیا، کہا کون ہے جو 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں دے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان، نیکیوں سے کیسے کوئی بندہ پیچھے رہ جائے؟ عثمان جیسا، عمر جیسا، ابو بکر جیسے، علی جیسے لوگ کیا نیکیوں سے پیچھے رہنے والے ہیں؟ بس اعلان سنا جنت کی بشارت، 100 اونٹ کے اوپر کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے رسول جنت کی بشارت ملے گی؟ جی ملے گی، میں عثمان 100 اونٹ دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان تیرے لیے جنت کی بشارت ہے، بیٹھ جا۔ کہا اب کون ہے جو 100 اونٹ دے گا؟ میں اس کو پھر جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان پھر کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول ایک مرتبہ پھر ملے گی جنت کی بشارت؟ جی ہاں ملے گی، میں اللہ کے راستے میں 100 اور دیتا ہوں۔ نبی کریم نے کہا عثمان تیرے لیے جنت کی بشارت ہو، بیٹھ جا۔ 7 مرتبہ اعلان کیا، 7 مرتبہ کون ہے جو 100 اونٹ دے گا؟ ہر دفعہ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے جنت کی بشارت دیجئے۔ 7ویں دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کت یا عثمان، بس کر ہے عثمان، بس کر ہے عثمان۔ اور 1000 درہم حضرت عثمان نے جب مزید دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان درہموں کو دیکھ رہے ہیں اور ہاتھوں سے ٹٹول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما ذر عثمان، اور بعض روایات میں ما ذر بن عفان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان تو نیکی کا کوئی عمل نہ بھی کرے جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گا۔ صدقہ اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنی بڑی خوبی ہے نیکیوں میں سے۔ لیکن میرے بھائیو آج ایک بات سمجھ کے جانے کی ضرورت ہے، صدقے کی جو ترغیب کی جاتی بہت سی باتیں ہیں، بہت سے سوالات ہیں، انشاءاللہ موقع آیا پھر کبھی ان کے جوابات دیں گے۔ آج جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ دینا کہاں سے ہے، صدقہ اللہ رب العزت قبول کون سا کرتا ہے، اور صدقہ کس مال میں سے دینا چاہیے؟
صرف قرآن پاک کی ایک آیت بندے کو سمجھ آ جائے تو ہدایت کے لیے کافی ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے اللہ کے رسولوں، اے اللہ کے نبیوں، اے اللہ کے پیغمبروں، بتائیے ان سے افضل کوئی شخصیات دنیا میں ہیں؟ ان کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کلوا من الطیبات۔ ابتدا کہاں سے کر رہا اللہ؟ رزق حلال کھاؤ، حلال اور پکیزہ رزق کھاؤ۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، پہلے حلال کھاؤ، اس کے بعد نیکیوں کا عمل کرنا۔ اگر انبیاء اور رسولوں کے اوپر فرض یہ کیا گیا ہے کہ تم نے پہلے حلال کمانا ہے اور بعد میں نیک عمل کرنے ہیں، تو انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے یہ بات فرض نہیں ہے؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو صرف حلال اور پاکیزہ چیزیں کھایا کرو۔ لوگوں کو کہا جاتا ہے جی بکرا ہی کھا رہے ہیں، مرغی کھا رہے ہیں، حلال ہے، اللہ کا نام لے کے کھا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ بات بڑی اہم ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا اسلام میں صرف شراب ہی حرام ہے؟ کیا خنزیر ہی حرام ہے؟ کیا رشوت، لوٹ کسوٹ، چوری، ڈکیتی، غصب، کسی سے جھوٹ بول کے مال کما کر لانے والے روپے سے آنے والا بکرا حرام نہیں ہے؟ صرف اسلام میں خنزیر اور شراب حرام نہیں ہے، حرام سے خریدا گیا بکرا بھی حرام ہے، حرام سے خریدی گئی مرغی بھی حرام ہے، حرام سے خریدی گئی سبزی بھی حرام ہے۔ یہ آپ کو کس نے مغالطہ ڈال دیا کہ اللہ رب العزت نے یہ جی حلال جانور ہیں، پکیدہ جانور ہیں؟ جانور تو پکیدہ ہیں، لیکن اللہ یہ بھی دیکھے گا کہ کمائی کا اسلوب اور طریقہ کیا استعمال کیا۔ کیا لوگوں کے ساتھ فراڈ لگا کے، لوگوں کو چکر دے کے، لوگوں کا مال ہڑپ کر کے، خانہ کعبہ کے چکر لگانے سے عبادات قبول ہو جائیں گی؟ لوگوں کو چکر دیے، لوگوں کا مال کھایا، لوگوں کا مال غصب کیا اور چل پڑے حاجی صاحب اور چل پڑے عمرہ کرنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے یہ بات بیان کر دی ہے۔ ابھی صرف ایک شک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ شک بھی سمجھ آ جائے تو ہدایت کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم نے کہہ دیا انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ بھی اسی کا قبول ہے جو حلال اور پکیزہ مال میں سے اللہ کو عنایت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے اور اللہ رب العزت پاکیزہ ہی چیزوں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے یہی آیت پڑھی جو آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ نے تو رسولوں کو بھی پاکیزہ حلال روزی کمانے کا حکم دیا اور اس کے بعد نیکیوں کا حکم دیا، پھر مثال دے کے بات کو مکمل کر دیا۔ ایک ہی حدیث ہے، کہا ایک بندہ خانہ کعبہ کے اندر آئے، مسافر ہو، کپڑے گرد آلود ہوں، بال پراگندہ ہوں، اور خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے کیا کہہ رہا ہو؟ یا رب یا رب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں کی ہیں شاید آپ نے ان کے اوپر غور نہیں کیا۔ رب ایک ایسی صفت ہے کہ جب یا رب کہہ کے کوئی پکارتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ تمیز نہیں کرتا کہ پکارنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے۔ اللہ یہ بھی تمیز نہیں کرتے اس وقت، کیونکہ اللہ رب ہیں، اللہ ہر ایک کی تربیت اور نشو و نما کرنے والے ہیں۔ اور آپ نے غور نہیں کیا کہ کافروں کے ناخن بھی بڑھتے ہیں، کافروں کے بال بھی بڑھتے ہیں، کافروں کا قد بھی بڑھتا ہے، کافر بھی رزق لیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب ہے۔ یہ رب ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے ساتھ جب رب کو پکارا جائے رب دیتا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہے، خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہونے والے کی دعاؤں کے بارے میں کتنی احادیث ہیں کہ قبول ہوتی ہیں۔ گویا رسول اللہ آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں مبارک جگہ کے اوپر کھڑا ہے، مبارک نام لے کے اللہ کو ان کے عظیم نام کا، صفت کا واسطہ دے رہا ہے۔ اور کیا ہے؟ مسافر ہے۔ مسافر کی دعا سنی جاتی ہے کہ نہیں؟ حدیثیں موجود ہیں۔ یعنی جتنی صفات بیان ہوئی ہیں، پریشان حال ہے، پراگندہ ہے، یہ ساری کی ساری وہ صفتیں ہیں جن کے اوپر دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ وہ یا رب کہہ کے پکار رہا ہے، اس کی دعا کیسے سنی جائے گی؟ جب وہ یا رب کہتا ہے تو اللہ رب العزت بعض روایات کے اندر، اور مفہوم یہ ہے، اس کو جواب دیا جاتا ہے تیری پکار کو کیسے سنا جائے اے بندے؟ تیرا کھانا بھی حرام کا، تیرا پینا بھی حرام کا، تیرا مال بھی حرام کا، جو لباس پہن کے آیا یہ بھی حرام کا ہے، اب تیری دعا نہیں سنی جا سکتی۔ بعض روایات کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، کچھ لوگ حلال کام بھی کرتے ہیں
اور کچھ حرام کام بھی کرتے ہیں، یعنی مکس کاروبار چل رہا تھا، کچھ کام سودی ہے اور کچھ کام غیر سودی ہے۔ اس والے سے بھی بڑی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ عجیب و غریب معاشرہ سود کو حلال سمجھ کے کھا رہے ہیں، سود کو حلال سمجھ کے کھا رہے ہیں۔ وہ سود کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، آج مسلمان امت نے یہ جی سسٹم ہے، یہ جی بینکنگ نظام ہے، اس سے مفر نہیں ہے، کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے، اس نظام کا وبال حکمرانوں کو ہوگا، یہ ہوگا، انہوں نے سسٹم بنایا ہوا، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہر بندے کے اوپر انفرادی طور پہ حلال کمانا فرض ہے، ہر بندے کے اوپر انفرادی طور پہ فرض ہے۔ یہ کسی نے کہہ دیا کہ گورنمنٹ نے اگر بینک بنائے ہوئے ہیں تو بینک سودی کاروبار لازمی کرے گا، ہر حال میں کرے گا؟ یہ مغالطے ہیں، یہ اشکالات ہیں جو بندوں کو شیطان ڈالتا ہے۔ اور کس لیے ڈالتا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے، اس لیے ڈالتا ہے کہ حرام کو حرام نہ سمجھا جائے۔ جب کوئی بندہ کسی حرام چیز کو حرام سمجھنا چھوڑ دیتا ہے تو یاد رکھیے بالعموم کی بات ہو رہی ہے۔ محدثین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں دیتے۔ توبہ کی توفیق کس کو ملتی ہے؟ جو کسی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے۔ ایک بندہ موسیقی کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، حلال سمجھ کے سن رہا ہے، کبھی توبہ کرے گا؟ ایک بندہ سود کو سمجھ ہی حلال رہا ہے، توبہ کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو جنگیں ہیں، یہ ان جنگوں کے اندر کیا تم جیت جاؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کاروبار تھا؟ ابتدائے اسلام میں آپ کے سامنے سیرت کے باب میں تفصیلی طور پہ رکھا تھا، انبیاء نے بکریاں کیوں چرائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ٹائم بڑا قیمتی ہے، نبیوں سے زیادہ کسی کا ٹائم قیمتی ہو سکتا ہے؟ سارے انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، سارے انبیاء نے۔ کیا حکمت ہے؟ اس کی کچھ حکمت ہے، ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انبیاء کو بھی تجارت کرنے کا حکم ہے۔ اسی لیے رسول اللہ کبھی شام گئے، کبھی حدیجہ کا مال لے کے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے ثابت کیا کہ پہلے حلال رزق کمانا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں انفاق کرنا ہے۔ اور سفیان ثوری نے کہہ دیا، کتنے بڑے امام تھے سفیان ثوری، عجیب بات کہہ گئے، کہتے ہیں کہ وہ بندہ بہت بڑا جاہل ہے اور وہ بندہ احمق ہے اور وہ بندہ بے وقوف ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں حرام کمائی میں سے خرچ کر کے اللہ کی خیر و برکتوں کو حاصل کر لوں گا، یا حرام مال خرچ کر کے اپنے پاکیزہ مال کو پاک اور صاف کر لوں گا۔ وہ بے وقوف ہے۔ کیا مثال دی؟ کہنے لگے یہ ایسا ہی ہے، ایک بندہ اپنا میلا کپڑا دھونا چاہتا ہو، ایک بندہ اپنا میلا اور گندا کپڑا دھونا چاہتا ہو تو بجائے صابن کے اپنے پیشاب سے دھونا شروع کر دے۔ کیا پیشاب سے دھونے سے کپڑا پاک صاف ہو جائے گا؟ تو حرام مال دینے سے باقی مال حلال ہو جائے گا، اللہ قبول کر لے گا۔ اور جو بات میں کہہ رہا تھا کہ مکس کمانے والے، یہ حدیثیں، یہ روایتیں بھی موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندے نے عمدہ لباس پہنا، 10 درہم کا لباس پہنا، 9 درہم حلال کے ہیں، 1 درہم حرام کا ہے۔ جب تک اس کے بدن کے اوپر موجود ہے کوئی نفلی، کوئی فرضی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو جو گوشت، جو پوشت پورے کا پورا حرام سے پلا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ گوشت اور پوشت جس کی حرام سے تربیت اور نشو و نما کی گئی ہو، وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے بنسبت جنت کے۔ اگرچہ غور کریں، قصور بچے کا نہیں ہے، قصور بچے کا تو نہیں ہے، ماں باپ حرام کماتے تھے لیکن پلا حرام کی کمائی سے ہے۔ اس حرام کی کمائی کے کچھ اثرات لا محالہ طور پہ ظاہر ہوں گے، اور اگر اللہ کی رحمت نہ ہوگی تو یہ پورے کا پورا بدن آگ میں چلا جائے گا۔ اور اللہ کی رحمت سے بعض لوگ محفوظ بھی ہو جائیں گے کہ ان بچوں کا تو قصور ہی نہیں تھا، ماں باپ نے حرام کھلا دیا، عقل اور شعور کی منزلیں طے ہوئیں تو عقل آئی کہ میرے ماں باپ حرام کماتے تھے، اب میں اس راستے پہ نہیں چلوں گا، تو انشاءاللہ وہ لوگ معاف کیے جائیں گے اور ان کو بخش دیا جائے گا۔ آپ کے سامنے چند ایک باتیں ضرور رکھنا چاہتا ہوں، یہ باب بڑا طویل ہے، اس کے اندر دیکھیں، آپ غور کریں۔ چوری سے ابتدا کریں، جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ کیا سمجھا جاتا ہے چوری کو؟ کسی کی کوئی چیز نکال لی، کسی کی جوتی اٹھا لی۔ مسجدوں کے بارے میں تو لوگوں نے لطیفے بنائے ہوئے ہیں کہ جب مسجد جاتے ہیں جوتی کوئی لے جاتا ہے، جس کو ہم بڑی معمولی سی چیز سمجھتے ہیں،
لیکن اس سے بڑھتے بڑھتے بڑی چیزوں کی چوری بھی ہوتی ہے. یہ چوری جس کو میں اور آپ معمولی سمجھتے ہیں، حرام کی ابھی ابتدائی شکل ہے، اس کے اوپر رسول اللہ نے کیسے بند باندھا؟ رسول اللہ یہ چاہتے ہیں حرام کا جو پہلا سٹیپ ہے، چند روپے چھوٹی سی چیز کسی کی چرا لینے کو رسول اللہ چاہتے ہیں، اور رسول اللہ نہیں چاہتے، اللہ چاہتا ہے السارق والسارقۃ. صرف چوری کرنے والے کو کیا کیا جائے؟ اس کے ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں تاکہ معاشرہ حرام کمائی کی طرف دیکھے بھی نہ. ہم نے چوری کے بارے میں ہاتھ کاٹنا تو سن لیا، لیکن کسی کا مال غصب کرنا اس کے بارے میں نہیں سوچا. کسی کا مال ہڑپ کر دینا. ڈاکو کی شریعت میں کیا سزا ہے؟ شریعت اسلامیہ میں ڈاکو کی کیا سزا ہے پتہ ہے نا؟ سزائے موت. ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے جنگلوں میں پھینک دیا جائے. چور کی تو صرف ہاتھ کاٹنا ہے، اور جو بالجبر مال لوٹتا اس کو ڈاکو کہتے ہیں. اور اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کی جو سزا ہے، آپ کو علم ہے، ہاتھ پاؤں کاٹ کے یعنی سزائے موت دے دی جائے. جبری طور پہ گن پوائنٹ پہ مال لوٹنے والے کی سزا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سزائے موت ہے، لیکن بدماشی اور غنڈہ گردی سے بغیر گن پوائنٹ کے اپنے اثر رسوخ اور اپنی وجاہت سے اور اپنی شخصیت سے لوگوں کا مال کھا جانے والے کی کوئی سزا نہیں. آپ ذرا غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بلشت زمین کے ٹکڑے کے اوپر قبضہ کرنے والا، جو اپنے ہمسائے کی، اپنے بھائی کی، کسی کی زمین کے اوپر، ایک بلشت زمین کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے اور وہ حق مانگتا رہتا ہے، دے دے نہیں دیتا، اسی حالت میں مر جاتا ہے، تو کل قیامت کے دن یہ 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. کیا اٹھا سکے گا وزن؟ اگر شریعت اسلامیہ میں زندگی کے اندر یہ سزائیں ہیں، اس لیے ہیں کہ میں اور آپ حرام کی طرف جائیں نہ. اور کیا حرام کیا صرف چوری ڈکیتی مال لوٹنا زمین پہ قبضہ کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. نبی کریم بازار گئے، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے گئے کہ میری امت حلال کما لے. حضرت شعیب کی قوم کے اوپر کس لیے عذاب آیا تھا؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. جب لوگوں سے مال لیتے ہیں، پھل لیتے ہیں، چاول لیتے ہیں، کہتے ہیں وٹا دکھا، باٹ دکھا، وزن پورا کر، پورا تول، یہ تھوڑا کم لگ رہا ہے، تڑکری کو صحیح طرح پکڑ. اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں. اور جب خود بیچنے پہ آتے ہیں تو تڑکری کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ کسی بندے کو پتہ ہی نہ لگے کہ کم تولا کہ زیادہ تولا ہے. صرف اتنی سی بات کے اوپر پوری شعیب کی قوم کو دنیا سے اٹھا لیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے ویل للمطففین، یہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کی اگر یہ سزائیں ہیں تو اعلانیہ کسی کے پیسے کھا جانے کی کیا سزا ہوگی؟ کسی کا مال ہڑپ کر لینے کی کیا سزا ہوگی؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی یہ رشوت ہے، رشوت تو گفٹ ہوتا ہے، رشوت کو گفٹ کہا جاتا ہے. بے شمار حرام کی قسمیں ہیں جو ممکن ہی نہیں کہ ایک دو لیکچر میں بیان ہو. صرف آپ کو جنرلی طور پہ ایک پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں. اور کیا حلال کمانے والا اور نیت کرنے والا اللہ رب العزت آج کے بعد صرف حلال کماؤں گا نہیں کماؤں گا حرام، کہ اللہ اس کا رزق تنگ کر دے گا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. بتائیں اللہ کے علاوہ کوئی رزاق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم بندوں کو مغالتا ہے، یہ بندوں کو مغالتا ہے. اگر بندے اپنے رب کے اوپر اس طرح توکل کرنا شروع کر دیں جس طرح پرندے کرتے ہیں، کتنی شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے اور انسان کو سمجھانے کے لیے مثال حیوانات کی دی جا رہی ہے کہ جس طرح پرندے اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں. مفہوم یہ ہے کہ گھروں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ. کیا گھونسلے کے اندر آپ نے دیکھا 3 دن کا یا 100 دن کا راشن پڑا ہو؟ کس پرندے کے گھونسلے میں 100 دن کا راشن ہوتا ہے؟ کس پرندے کے گھونسلے کے اندر 1 سال کا راشن ہوتا ہے؟ ہر روز نکلتے ہیں اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ خالی پیٹ واپس آ جائیں. اللہ ان کو رزق دے دیتا ہے. اگر بندہ مومن بھی اللہ کے اوپر ایسے توکل کرنا شروع کرے تو ان کو ایسے ہی رزق مل جائے گا. اور صرف رزق نہیں ملے گا، خیر و برکتوں کا بھی نزول ہوگا. اور صرف تھوڑا نزول نہیں ہوگا، نسلوں میں چلے گا. ایک بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. نسلوں میں چلے گا. کیسے چلے گا؟ نوح نامی مدینہ کا ایک لینڈ لارڈ ہے، باغات کا مالک ہے. اس نے ایک مبارک نامی مالی کو رکھ لیا.
کہا میرے باغ کو پانی لگایا کر، کھیتوں کو، فصلوں کو، پھلوں کا خیال رکھا کر۔ جی مالک مجھے یہ جواب منظور ہے، جواب پہ رکھ لیا، جو معاوضہ طے کرنا تھا کر لیا۔ ایک عرصے کے بعد آیا، اور بعض تاریخی روایات سے یہ بات ملتی ہے کہ 5-6 سال کے بعد آیا وزٹ کرنے، اور گاہے بگاہے آتا جاتا تھا۔ ایک دن وزٹ کرنے آیا اور باغ میں بیٹھ گیا۔ مبارک پھل توڑ کے لا، بڑا عمدہ بڑا میٹھا مبارک پھل توڑ کے لایا، کھٹا۔ مبارک کوئی اور درخت کا لا، کوئی اچھا لا، کوئی اچھے پودے کا لا، پھر گیا پھر کڑوا، پھر گیا پھر گلا ہوا۔ اور تجھے 5-6 سال ہو گیا مالی رکھے ہوئے، تجھے یہی پتہ نہیں ہے کہ میٹھا کون سا ہے، کڑوا کون سا ہے، کھٹا کون سا ہے، میٹھا کون سا ہے، گلا ہوا کون سا ہے، خراب کون سا ہے، صحیح کون سا ہے؟ مالک میرے ساتھ جو بات طے ہوئی تھی وہ تو یہ تھی کہ آپ کے باغ کی نگرانی کرنی ہے، ان کو پانی دینا ہے۔ آپ نے مجھے پھل چکھنے کی اجازت کب دی تھی؟ آپ نے مجھے پھل چکھنے کی اجازت کب دی تھی جو مجھے پتا ہو کہ پھل میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے؟ نوح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے گھر گیا، کہا بیٹی کیا تو چاہتی ہے کہ میری نظر میں اس وقت زمین کا جو سب سے ایماندار آدمی ہے، چاہے وہ جتنا مرضی غریب ہو، اس کے ساتھ تیری شادی کر دیا؟ جی بابا میں حاضر ہوں، جس کے ساتھ آپ چاہیں گے میں شادی کروں گی۔ بتائیے رزق حلال کمانے والوں کو کیا اللہ ضائع کر دیتا ہے؟ مبارک کی شادی اس عورت سے ہوئی، مبارک اسی نوح کا ملازم ہے، ملازم کے ساتھ بیٹی کی شادی کر دی۔ یہ حسن نیت سے کی ہوئی شادی کا رزلٹ کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا، نام کیا رکھا؟ عبداللہ۔ اور یہ وہی عبداللہ بن مبارک ہیں۔ آج 1300 برس گزر گئے ہیں، حدیث کا کوئی طالب علم ایسا نہیں جو ان کا نام سنے آنکھیں ادب سے جھک نہ جائیں۔ یہ وہ عبداللہ ابن مبارک ہیں۔ ان کے بھی بے شمار واقعات ہیں کہ کبھی موقع آیا تو انشاءاللہ ان کی سیرت کو بیان کریں گے۔ ایک واقعہ لیکن بیان کرتا ہوں جو رزق حلال کے حوالے سے ہے۔ عبداللہ ابن مبارک اتنا بڑا مقام و مرتبہ کہ ہمسایہ اپنا گھر بیچنے کے لیے ڈبل قیمت مانگتا۔ لوگ پوچھتے ہیں کیوں ڈبل مانگ رہے ہو؟ کہا ایک قیمت گھر کی ہے اور ایک قیمت عبداللہ ابن مبارک کی ہمسائیگی کی ہے۔ اتنا بڑا محدث ہے، فوت ہو گئے، شاگرد کو خواب آئی، عبداللہ ابن مبارک جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، میوے کھا رہے ہیں۔ شاگرد نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہا بہت اچھا گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے بڑی اعلیٰ جنت دی، لیکن میں تجھے ایک بات بتلاؤں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، میں تجھے ایک بات بتلاؤں۔ جی ہاں، وہ جو میرا سامنے لوہار رہتا تھا نا، لوہار، وہ جو سامنے میرے گھر کے رہتا تھا ایک لوہار، اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کو میرے سے ایک درجہ اوپر بٹھایا ہوا ہے۔ وہ شاگرد خواب سے اٹھا، اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ ضرور کوئی روحانی خواب ہے۔ وہ اس لوہار کی بیوی کے پاس چل دیا کہ عبداللہ ابن مبارک اتنا بڑا محدث جنت میں تو چلا گیا ہے، لیکن ایک عام لوہار اس سے اوپر ایک درجے میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لوہار کی بیوی کے پاس جا کے کہنے لگا کیا ماجرا ہے؟ ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات مجھے خواب میں بتلا دی ہے۔ کہا زیادہ تو میں نہیں جانتی، لیکن یہ بات ہے عبداللہ ابن مبارک جب رات کو قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے تھے، حدیثیں سنا رہے ہوتے تھے، حدیثیں سیکھ رہے ہوتے تھے، تو وہ لوہار اپنا کام کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کیا کرتا تھا، اللہ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہوں، اگر تو مجھے رزق حلال وافر دے دے تو میں عبداللہ ابن مبارک کی طرح قرآن پڑھا کروں گا، میں عبداللہ ابن مبارک کی طرح حدیث پڑھا کروں گا۔ اللہ نے موقع نہ دیا لیکن یہ رزق حلال کماتا رہا۔ بیوی نے کہا دوسری جو نیکی مجھے یاد پڑتی ہے کہ حرام نہیں تھا کھاتا، اللہ کا اتنا خوف رکھتا تھا کہ جس وقت اذان ہوتی تھی اس نے اپنے اوپر فرض کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی اذان کا اللہ اکبر شروع ہوا اپنے کاروبار کو ترک کر دینا ہے، کیونکہ اس وقت یہ کاروبار کرنے کو بھی حرام سمجھتا تھا، ویسے غریب تھا۔ حتیٰ کہ بعض اوقات میں نے دیکھا، بیوی کہہ رہی ہے میں نے دیکھا کہ ہتھوڑا لوہے کا اٹھایا ہوا کندھے سے پیچھے ہے، اللہ اکبر کی آواز آئی تو آگے بھی نہیں رکھا، ادھر سے پیچھے چھوڑ دیا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رزق حلال کمانے والا تاجر، میرے بھائیو امیر غریب کا کوئی فرق نہیں، کل بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، یہ بہت بڑا مغالطہ وسوسہ ہے۔
کہ امیری آپ کے ہاتھوں کی، آپ کے انٹلیکچولیزم کی، آپ کے برین کی، آپ کی صلاحیت کی وجہ سے آئی ہے۔ اللہ کی قسم یہ شیطان کا مغالطہ ہے۔ یہ جو امارت ہوتی ہے، یہ جو دولت ہوتی ہے، اللہ کی تقسیم کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ جو کل مثال دی تھی اس کو ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں، ورنہ دنیا کے اندر ہاتھ کی کمائی سے اگر بندہ امیر ہوتا ہو تو سب سے زیادہ امیر طبقہ مزدور کا ہو، اور سب سے زیادہ غریب طبقہ کون سا ہوتا ہے؟ مزدور کا ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر اور غریب کے فرق کو ختم کر کے یہ بات سمجھائی ہے کہ ایماندار تاجر امیر ہو یا غریب ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا جو کہہ دیا، اس کے اوپر تیرا اور میرا ایمان ہے، بلکہ یقین ہے۔ اور وہ کتنی عظمت کی بات کہہ دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایماندار تاجر کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، کس کے ساتھ؟ انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صرف ایماندار تاجر، صرف رزق حلال کمانے والا۔ اگر ایک لوہار ابن مبارک سے اوپر جا سکتا ہے، آپ کو کس نے وسوسہ ڈالا؟ ہاں میرے بھائیو، اعمال کی قبولیت کی ایک شرط یہ بھی ہے، شرائط زیادہ ہیں، میں نے کہا تھا صرف ایک جز بیان کر رہا ہوں، شرائط زیادہ ہے اعمال کی قبولیت کی۔ عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک توحید نہ ہو، عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک رسول اللہ کی مہر نہ ہو، اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ عمل اس وقت تک بھی قابل قبول نہیں جب تک ریا ہو، اور چوتھی بات یہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی چند شرائط ہیں، عمل اس وقت تک بھی قابل قبول نہیں جب تک رزق حلال کمائی نہ ہو، نہیں قبول۔ آج جو بھی جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر کسی بھی قسم کا کسی کا مال ہڑپ کر چکا ہے، آج رمضان آ گیا ہے، اگر اس مہینے میں ارادہ نہیں کرنا ساری زندگی حرام چھوڑ دوں گا، ساری زندگی اللہ حلال چھوڑ دیا ہے، پانی چھوڑ دیا، اللہ آج رمضان اگر آ گیا، آج میں نیت اور ارادہ کر کے جاتا ہوں۔ میرے بھائیو صرف نیت اور ارادہ آپ نے کرنا ہے، اللہ کی قسم مدد آسمانوں سے نازل ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے کہا جو بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بھی چلتا ہے اللہ دوڑتا ہوا آتا ہے، ایک ہاتھ چلتا ہے اللہ پورا ایک گز آتا ہے۔ کس نے وسوسہ ڈال دیا؟ رسول اللہ کی حدیثیں نہیں سنی؟ ہو سکتا کسی کے ذہن میں اشکال ہو، یہ دھوکہ ہے شیطان کا کہ اگر میں نے حرام چھوڑ دیا، اگر میں نے رزق حلال صرف میں غریب ہو جاؤں گا۔ اس سے بڑا شیطان خبیث نے کوئی تجھے مغالطہ نہیں دیا۔ حضرت علی نے خود یہ بات بیان کر دی ہے، اور یہ تقدیر کے باب میں سے ہے۔ یوم کتابت تقدیر میں آپ کا اور میرا جتنا رزق لکھا ہوا ہے، اللہ کی قسم آپ جتنی مرضی محنت کر لیں اس سے زیادہ نہیں کما سکتے، اور قسم کھا کے پھر یہی بات ہے، اور آپ کی مرضی ہے وہ لکھا ہوا رزق حلال طریقے سے کمائیں یا حرام سے کمائیں، آپ کی مرضی ہے۔ حضرت علی نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوئے، گھوڑے کے اوپر زین موجود ہے، ارادہ کیا جب میں نماز پڑھ کے باہر نکلوں گا تو جس بندے کو میں کہہ کے آیا ہوں کہ زین کی اور گھوڑے کی حفاظت کری اس کو 3 درہم دوں گا، نماز کے اندر ارادہ کر رہے ہیں، اس کو 3 درہم دوں گا۔ باہر آئے، گھوڑے پہ زین موجود نہیں، بندہ بھی غائب۔ کچھ دور گئے، دکان کے اوپر زین لٹکی ہوئی ہے، جا کے پوچھا کیا ماجرا؟ زین تو میری تھی، چوری ہو گئی۔ کہا ابھی ایک بندہ آیا تھا 3 درہم کی بیچ کے چلا گیا ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی شاید۔ حضرت علی نے حلال طریقے سے 3 درہم دینے تھے، گویا اللہ رب العزت نے وقت بھی لکھا تھا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اس بندے کو 3 درہم ملنے ہیں، بندے کی مرضی ہے حرام طریقے سے لے لے یا حلال طریقے سے لے لے، میری اور آپ کی مرضی ہے۔ جب اللہ نے لکھ دیا ہے کہ رزق اتنا ہی ملنا ہے تو جو مرضی چلاکی ہوشیاری کر لے، اللہ کی قسم اگر نہ بھی کرے گا حلال طریقے سے مل جائے گا۔ ارادہ کر لیجئے، اللہ رمضان آ گیا، جو معاملات ہیں سب کو سیدھا کر لیں گے، اور آج کے بعد صرف اپنے پیٹ میں، اپنے بچوں کے پیٹ میں، یہ بچوں کے ساتھ ظلم ہے، ان کے پیٹ میں حرام نوالا ڈالا جائے، اپنے اور اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال روزی ڈلوائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رزق حلال فراہ نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو رزق حلال فراہ نصیب فرمائے، حرام کی پائی پائی سے محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام